بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام پیش کرتے ہوئے شکر گزار ہوں ہستی کا جس نے مجھے عزت سے نوازا، مشکور و ممنون ہوں راجہ صاحب کے بیٹوں کا کہ جنہوں نے آج کی اس بابرکت تقریب کے اندر ہمیں مدعو کیا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر تو کروڑوں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کلر سیدہ کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، جب سے یہ زمین بنی اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے چلے گئے، لیکن چند لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو چلے تو جاتے ہیں لیکن دنیا کے اندر سے ان کا نام گرامی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ جانے والے کے بس میں نہیں ہے، وہ تو زندگی گزار کے چلا گیا ہے، لیکن یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر انسانیت کے لیے جیتے ہیں ان کا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو راولپنڈی کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے جنازے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن یہاں پہ میں نے ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ تقریباً یہاں سے کوئی آدھا 1 کلومیٹر پیچھے گاڑیاں ساری پارک ہو گئیں، میں بھی تقریباً 10-15 منٹ جنازے کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص رو رہا ہے، حالانکہ 80 سال کے اندر تو لوگ اپنے بزرگوں کو نہیں روتے، اپنے والدین کو نہیں روتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے جائے تو تاکہ ہم کوئی اپنا بندوبست کر سکیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر غریب امیر جنازے کے اندر اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو میں چند جہاں پہ جو غریب لوگ تھے ان سے ملا، میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ راجہ صاحب کی عمر تو 80 سال ہے، بڑی زندگی گزاری ہے، کہ آج میں نے پہلا جنازہ دیکھا کہ جس میں ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو ہیں راجہ صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے۔ تو مجھے چند بزرگوں نے بتایا کہ راجہ صاحب کا پیپلز پارٹی کے اوپر جو احسان ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ویسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ پیپلز پر بھی قاضی سلطان محمود صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، میں ان سے بات کر رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں مسلسل 40 سال، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے بارش ہو، ایک ہی جھنڈے کے نیچے چلتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں چند خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن میں راجہ صاحب بھی شامل ہیں کہ پوری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے، تو پیپلز پارٹی تو انہیں کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ یہی وجہ کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرسٹ کزن شاہد حسین بھٹو، کل غلام مرتضیٰ سدی صاحب نے، کرنل صاحب نے جب کہا کہ بھٹو فیملی کا کوئی نہ کوئی شخص یہاں پہ آنا چاہیے، تو صدر پاکستان نے کراچی سے ان کو بلایا کہ آپ نے ہر صورت راجہ ریاست کی چیلم میں ضرور شرکت کرنی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو ایک جھنڈے کو تھام کے چلتے ہیں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے ان کا کردار تھا، لیکن میں بات کر رہا تھا انسانیت کی۔ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جہاں پہ جس کے لیے انہیں جام شہادت نوش کیا وہ پیپلز پارٹی والوں نے پانی نہیں پینا تھا، وہ سارے پیپلز پارٹی والے پانی نہیں پی رہے تھے، اس میں مخلوق خدا نے پانی پینا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ سب خوش نصیب بندے ہیں، ویسے تو سب نے مر جانا ہے، لیکن خوش نصیب بندے ہیں کہ مرتے مرتے بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے گئے۔ ایسے لوگ کبھی دنیا میں مرا نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انسانیت کا احترام کرے۔ ہر مذہب کی بنیاد انسانیت ہے، اور اسلام کی تو بنیاد ہی انسانیت ہے۔
اور جو لوگ انسانیت کا احترام نہیں کرتے ان کا کوئی مذہب نہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، ہر چیز کا اپنا مقام ہے، لیکن جو انسانیت کا مقام ہے اس کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کبھی کوئی مذہب نہیں دیکھا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے اس کی مخلوق کی خدمت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب نے بھی مخلوق کے خدا کی خدمت کی. آج اس پاکستان میں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، حج، روزہ، عمرے. مجھے ایک یہاں پہ واقعہ یاد آ گیا. حج کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ کون سی وجہ ہے کہ جو شخص گناہگار سے گناہگار پوری دنیا سے یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہ حج کے درمیان میں، ان حاجیوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ آتا ہے جس کی ادا اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ادا کی خاطر تمہارے سب کے گناہ معاف کر رہا ہوں. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا نام ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سا حاجی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلا حج ہے جس میں وہ حاجی حج پہ نہیں آ سکا، لیکن اللہ نے اس کے صدقے تمام کا حج قبول کر لیا. انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کونے سے ایک حاجی اپنے سامان کے ساتھ جب گھر سے نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ہمسائے کو ملنے کے لیے جاتا ہے، ہمسایہ رو رہا ہوتا ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں بہت بڑا مقروض ہوں اور آج میری بالکل لاسٹ ڈیٹ ہے قرضہ چکانے کی. اس حاجی نے کہا کہ یار میرے پیسے تم رکھ لو، کوئی نہیں اللہ کو منظور ہوا تو میں اگلے سال حج کر لوں گا. اس کی خاطر اللہ نے ان سارے حاجیوں کا حج قبول کیا. تو میرے بھائیوں آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انسانیت کا احترام کریں پوری مخلوق خدا کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو ویسے وہ مشلرہ تھے، لیکن پوری ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لیے وہ مشلرہ ہے. ایسے کارکن اگر کارکن کسی جماعت کا ہو وہ پاکستان کا سرمایہ ہوتا ہے. ایسے کارکن راجہ صاحب جیسے کارکن کبھی مرا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ داغے سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پہ نشاں رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ صاحب نے سجدے کیے ہیں کم از کم کلر سیدہ کی زمین سے تا قیامت انہیں مٹا نہیں سکتا کوئی بھی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں بیت المال سے کون سا پروجیکٹ یہاں پہ شروع کروں کہ راجہ صاحب کی یادیں. یہ عہدے تو عارضی ہوتے ہیں. آج یہاں میں پہ احمدی ہوں، چیئرمین پاکستان بیت المال ہوں، کل کسی اور نے ہونا ہے. یہ دنیا کے سارے عہدے عارضی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سا پروجیکٹ شروع کروں. تو میں ستی صاحب سے اور کرنل صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں نے پورے پاکستان میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے یتیموں کے حوالے سے کہ جتنے بھی یتیم جن کی عمر 4 سال سے 6 سال تک ہے ان کو ہم ایک سویٹ ہومز، یہ یتیم خانہ نہیں ہے بلکہ اس کا لیول بیکن ہومز جیسا ہے. ویسے تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ 100 بچوں کا پروجیکٹ راجہ صاحب کے نام پہ یہاں پہ بنائیں. پاکستان بیت المال ان یتیم بچوں کی جب تک وہ پروفیشن میں نہیں جاتے پاکستان بیت المال ان کی مکمل جتنے بھی ان کے اخراجات ہیں وہ پاکستان بیت المال ادا کرے گا. اس کے لیے راجہ صاحب کی تحصیل کے اندر سے 100 یتیم بچے جن کی عمریں 4 سال سے 6 سال تک ہوں انشاءاللہ اسی حویلی کے اندر جب بھی بچوں کی تعداد کمپلیٹ ہوئی اس کا آغاز ہم کریں گے. ان کی پہلی ٹریننگ ہم نے رکھی ہے اسلام آباد کے اندر. وہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد آپ کی اس تحصیل کے اندر ہی آ جائیں گے، یہاں پہ وہ پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ بچے انشاءاللہ راجہ ریاست صاحب کا نام دنیا سے کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں. خدا آپ کو اور میرا حامی ناصر ہوں.